میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کرتا ہے. وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے. پھر وہ نوافل پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اس حدیث کو ہر صوفی نے بڑے زور سے پیش کیا. انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ وحدت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے. ذرا حدیث پوری سنیے. اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا. فنا فی اللہ ہو گیا. ہاتھ بھی اللہ بن گیا, کان بھی اللہ بن گیا, آنکھ بھی اللہ بن گئی, پاؤں بھی اللہ بن گیا. لیکن ایک مدن نماز نہیں پڑھتا تھا. کسی نے کہا مدن جی نماز پڑھ لیا کرو. تیرا دماغ خراب ہے, نماز پڑھنے کی کرنا ہے. قرآن پاک آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہ جانا. بات پیچھے کوئی جھوٹ نہیں. قرآن میں آیا اے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اس نے کہا ظالم آگے تو پڑھ وانتم سکارا. جب ٹونو ہوئے وہ نہ جائیں. جب دربار پہ بیٹھ کے گھوٹے چل رہے ہو نا تب نہ چلا نشے کی حالت میں. کہتا کہ انی پہ عمل کر لیں گے پھر بھی کھانا. مجھے اتنی مان لینے تو آگے نہ دکھاؤ مجھے دلی کہاں ہے. دلی ہنوز دور ہے. مجھے نہ بتاؤ, مجھے اتنی پہ عمل کر لینے دو. بس اتنا ٹوٹا پیش کر کے صوفیاء نے زور لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ ہاتھ بن گیا, اللہ پاؤں بن گیا, اللہ آنکھ بن گیا, اللہ کان بن گیا ہے. حالانکہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ انسان اللہ کا اتنا اپنے اندر ڈر اور تقویٰ پیدا کر لیتا ہے اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس سے اللہ نے منع کیا, اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس سے اللہ نے منع کیا, اس کا کان اس چیز کو نہیں سنتا جس سے اللہ نے منع کیا, اس کا پاؤں ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے منع کیا. اس سے مراد یہ ہے منقطع نہیں, یہ تو آپ کی بات ہے نا. اصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اللہ بن جاتا ہے. اب حدیث اگر پوری پڑھ لی جائے تو یہ حدیث بجائے وحدت الوجود کی دلیل کے ان کا بہت بڑا رد ہے. کیسے؟ مالک عز و جل کیا فرما رہا ہے سنیے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا. کس سے مانگے گا؟ کیوں مانگے گا؟ وہ تو خود اللہ ہو گیا. اس کا ہاتھ اللہ, اس کا پاؤں اللہ, اس کے کان اللہ, اس کی آنکھ اللہ. وہ تو خود فنا فی اللہ ہو گیا. جب وہ فنا فی اللہ ہو کر محبوب ہو گیا, ختم ہو گیا, اللہ میں فنا ہو گیا تو وہ بندہ رہا یا اللہ ہو گیا؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ مانگے گا. مالک کہہ رہا ہے نہیں, اگر وہ مجھ سے مانگے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر یہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پر مجھ سے پناہ کا سوال کرے تو میں اس کو پناہ بھی ضرور دوں گا. اگر دشمن کے مقابلے پر یہ مجھ سے پناہ کا سوال کرے, کیا چیز ثابت ہے؟ دشمن کوئی اور ہے, یہ کوئی اور ہے, اور پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہے. اگر یہ اللہ بن گیا, اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا, اگر یہ اللہ بن گیا تو اس کو دشمن اس کا کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہو گیا تو دشمن اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں. یہی صحیح بخاری آیت اگر حدیث پوری پڑھ لی جائے تو تصوف کی تاریں بکھر جاتی ہیں, وحدت الوجود کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے میں ضرور عطا کروں گا, اور اگر یہ دشمن کے مقابلے میں پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا. سنیے یہ حدیث کے آخری جملے وحدت الوجود کے تابوت میں کیلے گا رہے ہیں. وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. مالک کہتا ہے میں کسی کام کرنے پر اتنا مجھے تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا.
کسی کام پہ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں؟ یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس موت کو برا سمجھتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتا. اس کا مطلب ہے اللہ اس کی روح قبض کر رہا ہے. یہ اللہ نہیں بنا. اگر یہ اللہ بنا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ موت سے مبرہ ہو گیا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے اسی حدیث کے آخر میں کہ میں اس کی روح قبض کرتے رہے، اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. اس سے ثابت ہے اسی حدیث سے کہ اللہ اور ذات ہے، مخلوق اور ذات ہے. یہ حدیث وحدت الوجود کی دلیل صوفیہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں یہی حدیث وحدت الوجود کا جنازہ نکال رہی ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ اس کا بندہ ہے. یہ مانگے تو اللہ دے گا، یہ پناہ مانگے تو اللہ دے گا، اور اس کی موت کے وقت اس کو بھی برا لگتا ہے تو اللہ کو بھی. اللہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی. وحدت الوجود کے قائل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں حالانکہ یہ ان کے خلاف دلیل ہے. اسی طرح صوفیہ کے عقائد میں وحدت الشہود ایک اور عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ جب انسان وحدت الوجود پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی ہستی خدا کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں. گویا یہ نظریہ اللہ کی ہستی کو کائنات سے الگ تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس کائنات کو اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ تصور کرتا ہے، لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد خود کو خدا کی ذات میں غم کر دیتا ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق کیا ہے؟ وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان، درندے، چرندے، پرندے، وہ سب اللہ ہی ہے. اور وحدت الشہود کے قائل خدا کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، خدا کو ایک باقاعدہ، اللہ کو ایک مستقل ہستی مانتے ہیں اور ہر چیز کو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں. صوفیہ کا تیسرا عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اتنا لطیف کر لیتا ہے، اتنا صاف کر لیتا ہے، اللہ کی ضربیں مار مار کے، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف کر لیتا ہے کہ پھر اللہ عز و جل کی ذات اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی جسم میں حلول کر جاتی ہے. گویا وحدت الشہود میں انسان روحانی ترقی کرتے کرتے اللہ کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، لیکن حلول میں اللہ خود اپنے مقام سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اسلام سے پہلے حلول کا یہ عقیدہ یہود و نصارہ کے گھر میں موجود تھا. ایک عیسائی پادری لکھتا ہے ہم ذات باری میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں. عیسائی پادری کہتا ہے ہم اللہ کی ذات میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں. جب ایک شے دوسری میں مدغم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا. میں بھی خدا میں تحلیل ہو رہا ہوں اور وہ ذات باری تعالیٰ مجھ سے ہم آہنگ ہو رہی ہے. قسم ہے اس زندہ جاوید خدا کی کہ اب مجھ میں اور خالق کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا. ہم دونوں ایک دوسرے میں حلول کر کے ایک ہو چکے ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور مسلمانوں میں عقیدہ حلول کی ابتدا عبداللہ ابن سبا یہودی نے. عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر آیا، سب سے پہلے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا. اس نے کہا علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے. علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے. ابھی بھی آپ انڈیا پاکستان کے درباروں پہ قوالی سنتے ہوں گے، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر. میں کہتا ہوں کہنے والا کیا جہنم کے اندر ہے. دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، ہر چیز میں علی ہے. اللہ علی میں آ گیا اور علی پھر پوری کائنات میں پھیل گیا. یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے شیعہ مذہب، رافضی مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اس حدیث نے سب سے پہلے اس عقیدے کا اعلان کیا. اس کے چیلوں کا گروہ بازار کے کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا. یہ دھما دھم مست کلندر کی قوالی آج سے نہیں، یہ اس دور سے چل رہی ہے. بازار میں کہہ رہے کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی صفات حلول کر گئی ہے. حضرت علی کے غلام نے یہ بات سنی، دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا اے علی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں. حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہو. اب بھی کہتے ہیں نا لوگ علی کے بارے میں، مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا.
ان کی تو اپنی نہیں پار لگی، انہیں ظالموں نے شہید کر دیا، تمہاری کیسے پار لگے گی؟ حضرت علی کھل گئے فتنوں کے اندر، اور پھر آخر علی کو